You're watching ALT Educate. Welcome to my channel. آپ دیکھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو ابھی دیکھنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے دعوت اسلامی کے خلاف کچھ ایلیگیشنز لگائے ہیں، اور ان ایلیگیشنز میں کچھ کا تعلق فائنینشیل کرپشن سے اور مالی بے قاعدگیوں کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے خصوصی طور پہ یو کے جو دعوت اسلامی کے جو پبلش اکاؤنٹس ہیں اس کو نکال کے انہوں نے کچھ اپنے ایلیگیشنز ریکارڈ کیے ایک ویڈیو میں، اور میری نظر سے جب وہ گزرے، کیونکہ میں ایک پریکٹسنگ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں یہاں برمنگھم یو کے میں، اور تقریباً 24 سال سے میں فائنانس اور آڈٹ کی فیلڈ سے میرا تعلق رہا ہے، تو میں نے جب یہ ان سے سنا تو میں نے اکاؤنٹس نکال کے اس کو دیکھا، تو کافی مجھے جو ہے وہ یہ بچکانہ سی حرکت لگی، ایک مزے کا خیز ٹائپ کی، کہ جس طرح وہ اکاؤنٹس کو پڑھ رہے تھے کہ بالکل ہی ایک لے مین جس کو بالکل بھی نہیں پتا کہ اکاؤنٹس کس طرح دیکھے جاتے ہیں، اس میں اکاؤنٹس میں فگر کس طرح آتی ہیں، اور بہت ساری فگرز جو ہیں وہ جسٹیفائڈ ہو سکتی ہیں، تو ان کو کسی نے شاید سمجھایا اس طرح ہے کہ وہ کمپلیٹلی مس لیڈ ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایک آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے اوپر جو ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم نے آڈٹ کیا ہے یو کے میں، اس کے اوپر وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، اس کی بیسس پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ مضحکہ خیز بات ہے۔ اچھا، ایک چیز جو انہوں نے بہت کنوینئنٹلی اگنور کی وہ دعوت اسلامی کے مراکز ہیں، جو بلڈنگز ہیں دعوت اسلامی کی، مساجد ہیں، جامعات ہیں، اور اوبویسلی آپ کسی کو بھی پوچھیں کہ یو کے میں آج کل جو مہنگائی ہے اور جو اخراجات ہیں اس میں ایک بلڈنگ کے جو ایکسپنسز ہیں، اس کی جو الیکٹریسٹی، اس کی جو گیس ہے، اس کے پانی کے بل ہیں، اور اخراجات ہیں بہت سارے، پراپرٹی انشورنس ہے، تو ان سب چیزوں کو افورڈ کرنا اور ان سب چیزوں کے جو ایکسپنسز ہیں، کیونکہ اتنی ساری بلڈنگز ہیں، تو یہ سارے جو دوسرے ایکسپنسز جن پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ خرد برد ہے، اور تو یہ بالکل ہی ایک بے بنیاد سا الزام ہے، کیونکہ اگر وہ اکاؤنٹس کو صحیح سے خود ہی پڑھ لیتے کہ اتنی بلڈنگز ہیں، 26 ملین پاؤنڈ کی بلڈنگز ہیں دعوت اسلامی کے پاس یو کے میں، تو اوبویسلی ان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ایکسپنسز، ریپیئر، مینٹیننس اور یہ سارے اخراجات بنتے ہیں، یہ ویلڈ جسٹیفائڈ چیز ہے، اور دا فیکٹ دیٹ کہ یہ ساری چیزیں آڈیٹڈ ہیں، ایک پروفیشنل آڈیٹر نے ان ساری چیزوں کو گو تھرو کر کے چیک کیا ہے اور ویریفائی کیا ہے کہ سارے ویلڈ ایکسپنسز ہیں، تو یہ فائنینشیل کرپشن کا نام لینا یہ ایک بالکل ہی بے بنیاد بات ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک بدنیتی نظر آ رہی ہے ایلیگیشن لگانے والے کی۔ مفتی صاحب نے ایک اعتراض یہ کیا کہ اتنا بڑا جو اماؤنٹ ڈونیشن کی مد میں دعوت اسلامی نے اکٹھا کیا، لیکن اس میں سے بہت تھوڑا، یعنی کہ آؤٹ آف 31 ملین صرف 5 ملین انہوں نے چیریٹیبل ورک پہ لگایا، اور باقی سارا انہوں نے ان کے ایلیگیشن کے حساب سے خرد برد اور بندر بانٹ یا اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل چیریٹی ہے جس کا مین پرپس جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ مساجد، مدرسے، جامعات چلاتے ہیں یو کے میں، جس سے میں نے پہلے بتایا کہ 100 سے زائد سینٹر ہیں، 71 مساجد ہیں جو اس 100 میں شامل ہیں، پھر جامعۃ المدینہ ہیں 19، اور پھر 83 مدرسۃ المدینہ ہیں، تو ان سب کو چلانے کے لیے اوبیسلی آپ کو ایک اسٹاف اور ایک امپلائیز کی فورس چاہیے، تو وہ تمام اخراجات جن کو انہوں نے بندر بانٹ یا خرد برد دیا، انہوں نے عجیب عجیب سے الفاظ استعمال کیے، تو وہ ایک ویلڈ امپلائیز ہیں جو کہ پڑھا رہے ہیں یو کے میں، ان کی سیلریز ہیں، اور ان کی سیلریز سے ریلیٹڈ جو دوسرے ایکسپنسز یہاں ہوتے ہیں یو کے میں وہ سارے ویلڈ ہیں، میں نے اکاؤنٹس کو گو تھرو کیا ہے، وہ ساری چیزیں اوبویسلی جو ایک ہوتی ہیں ٹپیکل اکاؤنٹس میں وہ تھیں، تو یہ سارے ویلڈ ایکسپنسز ہیں، کیونکہ جو NIC اسٹاف NIC ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن بھی بھرنا پڑتا ہے امپلائر کو سیلری کے اوپر،
اسٹاف پینشن یہاں پہ آٹو انرولمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اپنے امپلائیز سرٹن ایلیجیبل امپلائیز کو اپنی پینشن دینی ہے. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے بائی لا, آپ کو کرنا ہے یہ. اس کے علاوہ مختلف نوعیت کے اور اسٹاف ایکسپینسز ہیں, اسٹاف ویلفیئر, اسٹاف ٹریننگ, یہ سب پارٹ اینڈ پارسل ہیں. کیونکہ مین دعوت اسلامی کا کام ہی تبلیغ اور ٹیچنگ ہے, تو ان کو اوبیسلی اسٹاف رکھنا, پھر ان کو ٹرین کرنا, پھر ان کے ٹریننگ پروگرامز کرنا تاکہ وہ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں اور افیکٹولی جو وہ پڑھا سکیں. اگر ہم جو سیلری ایکسپینس ہے جو اکاؤنٹس میں ریکارڈ ہوا ہے, سیلری اور ریلیٹڈ ایکسپینس جو ہیں اسٹاف کے, اگر ان کو ہم ڈیوائڈ کریں نمبر آف امپلائیز سے, تو ایک بالکل ہی ماڈسٹ سا 16-17 ہزار 18 ہزار پاؤنڈ کا جو ہے وہ پر امپلائی خرچہ آ رہا ہے, جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو امپلائیز ہیں وہ بہت لو ویجز پہ پڑھا رہے ہیں, یعنی کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ امپلائیز ہیں جو کہ اپنی بہتر سیلریاں چھوڑ کے اور دعوت اسلامی کو 10 پاؤنڈ 11 پاؤنڈ 12 پاؤنڈ آور پر جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ اس کو ایک کنٹروورشل چیز بنایا گیا. ٹریول ایکسپینسز کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا کہ دیکھیں 1,21,000 پاؤنڈ کے ٹریول ایکسپینسز ہیں, تو مفتی صاحب خود بھی یو کے آتے ہیں, میری بھی ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے. یہاں پہ آپ کی دوبارہ جو یہ بات کوٹ کروں گا کہ اتنے سارے آپ کا اسٹاف ہے, اتنے سارے سینٹرز ہیں, اور مثال کے طور پہ اگر برمنگم میں کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے تو یو کے وائڈ جو ہے وہ امپلائیز, مینیجرز, ٹیچرز جو ہے ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو اوبیسلی وہ جب ٹریول کریں گے, کیونکہ وہ دعوت اسلامی کے لیے کر رہے ہیں ٹریول, تو پھر جو ہے وہ ویلڈ جو ہے وہ ٹریول ایکسپینسز بنتے ہیں. تو تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ ٹریولنگ ہوتی ہے, کیونکہ مشاورت ہوتی ہے, کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتے ہیں, مشورے ہوتے ہیں, بیرون ملک مبلغین کو سفر کرایا جاتا ہے, امپلائیز کو پاکستان ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ ماڈسٹ اور ریزنیبل اماؤنٹ ہے, کیونکہ اوبیسلی میں تو اوپر سے فگرز دیکھ کے اس کو ایک سینس چیک کے طور پہ چیک کر رہا ہوں, تو مجھے تو اس میں کوئی بھی انیوژل چیز نظر نہیں آ رہی. اینڈ دا فیکٹ دیٹ کہ یہ فگرز آڈیٹڈ ہیں, وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو کوشچن دیم. ایک اعتراض یہ اٹھایا کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لون لیے ہوئے بینک سے, اور اس پہ وہ سود بھر رہے ہیں, اور جو غریب ڈونر ہیں ان کے ایصال ثواب کی پیسے اور مختلف اچھی نیتوں سے بھرے ہوئے ڈونیشن کو وہ جو ہے وہ سود کی مد میں جو ہے وہ بھر رہے ہیں, اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ان اکاؤنٹس کے اندر کوئی بھی جو فگر ہے وہ انٹرسٹ, بینک انٹرسٹ کی نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے جو فگر کوٹ کی ہے وہ ایکچولی بینک چارجز ہیں, جس کو بینک چارجز کے اندر ریکارڈ کیا گیا. تو بینک چارجز, بینک انٹرسٹ نہیں ہوتا. بینک چارجز جو ہیں وہ مختلف بینک جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز کے اوپر کچھ نہ کچھ چارجز جو ہے وہ لگاتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹس میں وہ آتے ہیں, اور پھر مختلف بینک اکاؤنٹس میں اوور دا ایئر پورے سال میں جو جمع ہوتے ہیں, یہ وہ اماؤنٹ ہے. اور جو یہ لون کے فگر کہہ رہے تھے 4 ملین کا جو لون ہے 3.8 ملین شاید, تو یہ جو ہے وہ میجورٹی آف دس فگر از قرض حسنہ, کہ یہ پرائیویٹ لونز ہیں انڈیویجول نے جو تو دعوت اسلامی کو مختلف مد میں مساجد خریدنے کے لیے, کوئی سینٹر خریدنے کے لیے بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ ڈونر آگے آتے ہیں اور ایک قرض حسنہ کی ارینجمنٹ کے تحت بڑا اماؤنٹ دیتے ہیں. تو بینک لون تو اس میں بہت زیادہ نامنل اماؤنٹ ہے 290,000, اور اس میں میجورٹی تو ہے یہ قرض حسنہ ہے. یہ تو کمپلیٹلی انہوں نے غلط بات کہی ہے کہ یہ بینک انٹرسٹ ہے. یہاں پہ تو بینک انٹرسٹ کا نام ہی نہیں لکھا ہوا کہ یہ سود کا انہوں نے نام لیا. یہاں پہ تو سود ہے ہی نہیں. تو یہ ایک غلط بیانی ہے بالکل. آڈیٹر جب اکاؤنٹس کو آڈٹ کرتا ہے تو وہ صرف فائنینشیل انفارمیشن کو ویریفائی نہیں کرتا, بلکہ وہ اکاؤنٹس میں جو چیزیں کوٹ ہوئی ہوئی ہیں, ایون نان فائنینشیل انفارمیشن, اس کو بھی ویریفائی کرتا ہے. فار ایگزامپل, اگر دعوت اسلامی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے 600 امپلائیز ہیں اور اتنے سینٹرز ہیں اور بلڈنگز ہیں اتنی, جس کی ورتھ ہے تقریباً 26 ملین پاؤنڈ, یعنی کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ ہے کہ اوور دا ایئر جو دعوت اسلامی نے چیریٹی کلیکٹ کی ہے, وہ نہ صرف انہوں نے اس کو افیکٹولی آپریٹ کیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے, بلکہ اس کے علاوہ ان کے پاس ایسٹس بھی ہیں بکس کے اوپر, جس کو انہوں نے خریدا ہے وہ اوبیسلی
ان کی مالیت 26 ملین پاؤنڈ ہے. تو جو آڈیٹر ہوتا ہے وہ فزیکل انوینٹری کے طور پہ جب ویریفائی کرتا ہے تو وہ بلڈنگز کو بھی ویریفائی کرتا ہے اور جو